بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ قرآن کریم کی آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا سے لے کر إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ خلاصہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ 324 اور 325 ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ بقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ محبت کے لیے ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ مہ ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ خلاصہ تفسیر۔ ناظرین، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اس موقع کو ایک آباد شہر بنا دے، اور شہر بھی کیسا امن امان والا، اور اس کے بسنے والوں کو پھلوں کی قسم سے بھی عنایت کیجیے۔ اور میں سب بسنے والوں کو نہیں کہتا بلکہ خاص ان کو کہتا ہوں جو ان میں اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہوں۔ باقیوں کو آپ جانیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ رزق ہمارا خاص نہیں ہے، اس لیے ثمرات سب کو دوں گا، مومن کو بھی اور اس شخص کو بھی جو کافر رہے۔ البتہ نجات آخرت چونکہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، سو اس واسطے ایسے شخص کو جو کافر ہے تھوڑے روز بعد یعنی دنیا میں تو خوب آرام برتاؤں گا، لیکن پھر بعد مرگ اس کو کشاں عذاب دوزخ میں پہنچا دوں گا، اور ایسی پہنچنے کی جگہ تو بہت بری ہے، اللہ بچاوے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں خانہ کعبہ کی، اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی، اور یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ اے پروردگار، یہ خدمت ہم سے قبول فرمائیے۔ بلا شبہ آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، اور اے پروردگار، اور ہم دونوں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اپنا اور زیادہ مطیع بنا لیجئے، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے جو آپ کی مطیع ہو، اور نیز ہم کو ہمارے حج وغیرہ کے احکام بھی بتلا دیجئے، اور ہمارے حال پر مہربانی کے ساتھ توجہ رکھیے۔ اور فی الحقیقت آپ ہی ہیں توجہ فرمانے والے، مہربانی کرنے والے۔ ناظرین، دوسرا ویلاگ ختم ہوا، تیسرے ویلاگ پر انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن، خوب یہ کس
کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔